پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ پروگرام کا جو یہ حصہ ہے یہ بڑا ہی خاص ہے۔ ہمیشہ سے ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ پروگرام میں آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ مختلف ڈاکٹرز، حکومات، طبیب یہاں پر ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اور پھر فرداً ان سے سوالات کیے جاتے ہیں جس میں آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں زیر بحث آتے ہیں۔ پروگرام کا یہ حصہ ہے، جیسے میں نے کہا، کہ بہت منفرد ہے، تو یہ ہمارا ہفتہ وار سلسلہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس آج کے دن جو ہے وہ ہمارے معزز مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ ایک پوری کہکشاں یہاں پر موجود ہے مہمانوں کی، جس میں آج طب کے حوالے سے، ان کی کوششوں کے حوالے سے، ان کی کاوشوں کے حوالے سے اور اس شعبے کو اس کا صحیح مقام دلانے کے حوالے سے خاص طور پر آج گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمانوں کا تعارف فرداً آپ سے کرواؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، حکیم ساجد اسلام، ہفتہ وار ہمارا جو سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ آج کے دن ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بنفس نفیس، اور ان سے آج ذرا ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ بڑی دیر کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ خود موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ تو سب سے پہلے حکیم ساجد اسلام کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ ساجد بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے، اور ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، جو کہ صدر ہیں نیشنل کونسل فار طب کے، اسلام آباد سے یہاں پہ کراچی تشریف لائے ہیں، اور آج صبح کے وقت ان کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا، ان کو بھی میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں پروفیسر جناب حکیم نسیم احمد قاسمی صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں قاسمی طبی کالج کے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا بھی، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ساجد اسلام صاحب، ویسے تو ہم ہر ہفتے سوال و جواب کا سلسلہ رکھتے ہیں، مختلف بیماریوں کے حوالے سے، مختلف امراض کے حوالے سے جو تحقیق اور تشخیص آپ کی ہو رہی ہے اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ تو ہم آج جو ہماری یہ نشست ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں، جو طب کی جو صحیح جگہ ہے، جو اس کا صحیح مقام ہے، اس کو دلوایا جائے۔ اور اس سلسلے میں بھی آپ نے گزشتہ دنوں ایک کانفرنس بھی غالباً کی ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کا بھی تذکرے سے پروگرام کی ابتدا ہو۔ کیسا یہ خیال آیا اور کیسا یہ سلسلہ رہا، پہلے تھوڑا اس کے حوالے سے بات ہو جائے، پھر سوال و جواب شروع کرتے ہیں۔ فرمائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے طب یونانی کے اندر لوگوں کا پاکستان کے اندر میں کانسیپٹ جس طرح ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مختلف طریقے سے ہمارے اوپر جو اس طرح کا ایک داغ لگا دیا گیا ہے کہ شاید طب کے اندر جو ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بہت سی میڈیسن جو ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ جس طرح ہم نے اپنے یہاں پہ صدر طب میں کہہ سکتا ہوں ساتھ موجود ہیں، اور ہماری جو کانفرنس ہوئی ہے یہاں پہ یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن، جس کے چیئرمین سلیمی صاحب ہمارے یہاں پہ بھی چیئرمین ہیں، اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے عوام الناس کو، ہمارے جو ہمارے افسران بالا جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ہیلتھ کیئر کمیشن ہو گیا، اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو ہم انفارم کریں کہ ہمارا جو کام ہے، جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں، وہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری ادویات کے اندر الحمدللہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مضر صحت ہو یا ہمارے اوپر ایک دبا لگا دیا جائے کہ طب کے اندر جو ہم تشخیص کے بعد علاج کر رہے ہیں وہ ان اصولوں سے ہٹ کے ہے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اصول ہیں، جو طب کے اصول ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہماری کاوشیں ہیں، اس لیے ہم اپنے بڑوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس کے اندر جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، طب کے بارے میں جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، طب کے قانون کو سمجھتے ہیں، پیتھالوجی سے واقف ہیں۔ ہم اسی طرح کی جو نشستیں کر رہے ہیں، ہمارا مزید مقصد یہ ہے کہ ہم اطباء کرام کو اپنے اس علم سے مزید جو ہے ایسی کانفرنسیں کروائیں جس کے اندر ہمارے طبیب سیکھیں اور تشخیص بہترین کریں، تشخیص کے بعد علاج بہترین کریں، اس کے بعد جو ادویات کے تعین ہوتا ہے، مقدار ہوتی ہے، مطلب کہ الحمدللہ یہ ہماری اس طرح کے شعبے سر سے احمد سلیمی صاحب کے انڈر میں بھی تشکیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے مختلف مراحل جیسے ہم نے وہاں ہماری ایک طب کا شعبہ ہے کشتہ سازی، اس کے اوپر ہم نے ورک کیا۔ اسی طرح ہم نباتات، جمادات، جو جڑی بوٹیاں ہیں، اس سے علاج میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یقیناً اس کے اوپر بات کرنا وقت کی ضرورت ہے، تاہم کوشش یہ ہے کہ جو جدید طبی تقاضے ہیں اس سے ہم آہنگ کیا جائے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سلیمی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سلیمی صاحب یہ فرمائیے گا، اس وقت تو بہت زیادہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے،
हर इदारे को दूसरे के मातहत करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो जो मसला है या जो जंग है वो इसकी है कि जो तिब का सही मुकाम है पहले उसको बावर भी करवाया जाए और इस चीज़ का एहसास भी दिलाया जाए कि जैसे भी साजिद साहब ने कहा कि इसके अंदर भी तशख़ीस के मयार वही हैं जो फ़ी ज़माना इस वक्त राइज हैं। इसके साथ साथ जो इसमें तशख़ीस के अलावा अद्वियात का मामला है, सारी चीज़ें हैं कि बिल्कुल उसी तरह चल रही हैं जैसे और दीगर तरीक़ा है इलाज हैं जिस तरह राइज हैं। ज़रा फरमाइएगा इस हवाले से। हमारे बहुत शुक्रिया सर, कराची में पहली दफ़ा के प्रोग्राम में आज मौका मिला और बुनियादी तौर पर तिब्बे यूनानी एक कदीम मगर आज भी एक जदीद तरीका इलाज है। ठीक है। आलमी इदारा सेहत जो पूरी दुनिया में सेहत के मामलात को मॉनिटर करता है, उसने अपने मेंबर ममालिक को तलकीन की है कि अगर आपने अपनी आवाम को सेहत की सहूलियात प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर पहुंचानी है तो जो मकामी तरीका इलाज है उनको प्रमोट करें। अच्छा, अब इसके लिए उसका एक डिक्लेरेशन भी है जिसे ऐलान अलमाता के नाम से जाना जाता है और उसमें बाकायदा उनको हिदायत जारी की गई मेंबर ममालिक को। पाकिस्तान में इसके बरक्स 3 तरीका इलाज एलोपैथी, होम्योपैथी और तिब्बे यूनानी बाकायदा कानूनी सूरत में मंजूर शुदा तरीका इलाज है। ठीक है। जो यूनानी तरीका इलाज है जिसे हम तिब्बे इस्लामी भी कहते हैं और मकामी तरीका इलाज भी कहते हैं, आलमी इदारा सेहत का जायज़ा है कि आज भी पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा आबादी इस तरीका इलाज से इस्तेफादा करती है। ठीक है। और तिब के हवाले से पाकिस्तान में जो प्राइवेट अपनी मदद आप के तहत हमने जो इक़दामात किए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जदीद दौर के तकाज़ों से बिल्कुल हम आगे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हमारी एजुकेशन हो रही है, पीएचडी हो रही है, एमफिल पीएचडी और पोस्ट डॉक लोग कर रहे हैं हमारे। और अभी कल ही जो यूनिफिकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम एक पुश्ता साजी वर्कशॉप हुई है। बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या था उसका? बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी मरीज़ जाता है किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक डॉक्टर के पास, तो वो पहला सवाल करता है किसी हकीम से कुश्ता खाया आपने? अच्छा, ये हमसे भी सवाल किए जाते हैं आमतौर पर। और मैंने एक इसी तरह बड़ा सेशन था, वज़ीर साहब भी बैठे हुए तो उन्होंने यही बात कर दी। तो मैंने कहा जी कुश्ता सबसे ज़्यादा एलोपैथिक में इस्तेमाल हो रहा है। कहते हैं ये कैसे? मैंने कहा जी मैंने एक सेमिनार में, कौमी सेमिनार में शिरकत की और वहाँ पे जिंक से ज़िंदगी लिखा हुआ था और वो एक प्रोडक्ट है एलोपैथी की, मल्टी मिनरल है, उसमें आखिर में जेड लगा होता है। तो अगर वो जिंक एलोपैथिक में इस्तेमाल हो तो वो ज़िंदगी कैसे बन गई? और हम हमारी गलती ये है कि हम रवायात से जुड़े हुए हैं, हम जिंक को जिस्त कहते हैं, बस हम उस जिंक को कुश्ता जिस्त कह देते हैं। कुश्ता कुश्तन यानी कि वो होता है से एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया, एक पूरा एक माफिया है। मैं बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए गुरेज ही करता हूँ, मगर एक माफिया के तहत हम, आपको पता ही है कि हमारे हर शोबे में माफियाज काम कर रहे हैं। ये एक माफिया है जो जिसने ये समझ लिया कि इस सेक्टर में सिर्फ हमारी इजारादारी है। आज भी अगर कौमी सोच के तहत सोचें, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जो पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात हैं कितनी जो है ना बुरी हालत है उसकी। टर्शरी हेल्थ केयर यूनिट्स पे हॉस्पिटल्स में, अब ये कराची में लियाकत है, आगा खान, जो भी है जना, जहाँ भी जाएं आप, रश और एक बेड पे 10-10 पेशेंट लाइन में खड़े हुए हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर उनको कैटर करने का प्लान ही कोई नहीं है। हम ये कहते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर तिब और हमारी एसोसिएशन ये कहती हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। आप जहाँ दूर दराज इलाके में डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, RH रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स बने हुए हैं और जिनको गवर्नमेंट तनख्वाहें दे रही है, मगर अफसोस ये है कि वहाँ डॉक्टर जाते नहीं हैं। हम ये कहते हैं हमारे मौलजीन जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिन्होंने 4 साल का या 5 साल का कोर्स किया है, हाउस जॉब की हुई है, उनको मौका दें। वो दूर देहात जो दराज देहात हैं वहाँ पे सर्विस लेने के लिए तैयार हैं। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, पेट दर्द, इसहाल, ये जो मामलात हैं जिनको प्राइमरी लेवल पे मामूली अद्वियात से आप कैटर कर सकते हैं, आपके किचन में मौजूद चीज़ों से वो ठीक हो सकती है। तो ये सिर्फ मामला इस वक्त है हुकूमती अदम सरपरस्ती का, ठीक है ना? और ये अगर हो और हुकूमत सिर्फ सरपरस्ती करे और जो RHCs हैं, जो बुनियादी मराकज़ BHU हैं, वहाँ पे अतिबा को तैनात करें। मैं दावे से कहता हूँ कि अगले 4-5 साल में सेहत के हवाले से मुल्क में इनकलाब आ जाए। ठीक है। सलमी साहब, ये फरमाइए कि आप जैसे भी कुछ देर पहले साजिद साहब ने भी इसका तस्करा किया कि
اس میدان میں ہر شخص کود گیا. پھر سوشل میڈیا کا جب سے رجحان بڑھا تو ہر شخص نے پھر اس کا استعمال بھی کیا, اور جس کے پاس آج کوئی کام نہیں ہے وہ اپنے آپ کو طبیب کہلاتا ہے اور اس کے اوپر ٹوٹکے بھی بتاتا ہے اور مشورے بھی دیتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسے پھر لوگوں کو کیسے ان کو الگ کیا جائے, پھر جو اس میں باقاعدہ کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو کیسے ایک جگہ کیا جائے, ان کی اسکروٹنی کا عمل کیسے مکمل ہو, پھر باقاعدہ اس کو ایک شکل دی جائے. یہ مرحلہ جو ہے یہ ابھی ہونا باقی ہے یا اس کے اوپر کام اگر ہو رہا ہے تو ذرا اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ. بہت بہت معیاری سوال ہے اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس سوال پہ. دیکھیں ہم نا برانڈ کی بات کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اب جو کوئی کلاس کا نہیں رہا نہیں تمیز, وہ کوئی غریب آدمی بھی ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے کوئی برانڈ کی چیز یوز کروں, ٹھیک ہے نا. مگر علاج معالجہ میں ہم تھوڑا باز کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ذمہ داری خود عوام کی اپنی ہے کہ اب ہیلتھ کیئر کمیشنز بن چکے ہیں پورے پاکستان میں. ہیلتھ کیئر کمیشن کی بنیادی شرط کیا ہے کہ اگر ساحر صاحب نے اپنا مطب کرنا ہے, اپنا کلینک کرنا ہے تو یہ رجسٹریشن آوائزہ کریں. کوئی بھی کسی بھی طریقہ علاج کا معالج ہے وہ اپنی رجسٹریشن لگا کے رکھیں. مریضوں کو یہ ہے کہ مریضوں کو چاہیے جس معالج کے پاس بھی جائیں اس کی رجسٹریشن دیکھیں لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی, نہیں لگی واپس آ جائیں, نہ کریں علاج معالج. ایک نیشنل کونسل فار طب نے اس اہم معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور ہم نے سوشل میڈیا کو بھی آبزرو کیا پاکستان میں پہلی بار, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا, ہم نے ایسی چیزوں پر ایکشن لیا. ہم نے کئی لوگوں کی جو اطباء تھے مگر وہ غیر اخلاقی کام کر رہے تھے ان کی رجسٹریشنیں منسوخ کی ہیں. ہم نے وہ لوگ جو نان کوالیفائڈ تھے ان کو شوکاز کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس انفورسمنٹ پورے پاکستان میں نہیں ہے, ہم اسلام آباد میں ادارے ہیں, مگر ہم اس کے باوجود ہم جو علاقائی جو ہماری ضلعی حکومتیں ہیں یا جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ذریعے اب کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم اسے رابطہ کر کے کہ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, مس لیڈ کرتے ہیں, ان کو پکڑا جائے. اور جو نان کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کے خلاف باقاعدہ ہمارے قانون میں 7 سال تک سزا ہے, ان کو پکڑیں گے بھی. اور ہم نے کمٹمنٹ کر لی اپنے آپ سے اور اپنے عوام سے بھی کمٹمنٹ کر لیا کہ ہم ایسے جو عناصر ہیں جو اتنے مقدس شعبے کو بدنام کر رہے ہیں, یہ ہماری اپنی بھی اس وقت جو ول ہے کہ ہم ان کو ختم کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں ایک سوال کا اور جواب لیتا ہوں پھر قاسمی صاحب کی طرف بڑھ جاؤں گا, ذرا تشخیص کے حوالے سے بات ہو جائے. یہاں پر جیسا بھی کچھ دیر پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ اس شعبے کو محض کشتے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اور بدقسمتی سے آپ معاف کیجئے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سال ہر سال ایک کشتہ خاندان میں چلا آ رہا ہے, اس کا استعمال کرتے ہوئے خود کو حکیم بھی کہلواتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یقیناً تشخیص بھی ہو رہی ہے, اس کے جو اصول ہیں اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, اور اس میں جدت بھی یقیناً آ رہی ہوگی. کیسے اس کو الگ کریں گے, ذرا یہ تو بتائیے کہ ایسے لوگ ہیں پھر ان کا کیا کیا جائے جو تشخیص کے حوالے سے کام نہیں کر رہا. آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ایک چھوٹی سی بات کر کے اس طرح بڑھوں گا. میں ایک سوال کرتا ہوں. اس وقت ہم نے ایک پروڈکٹ پہ ایک ہم نے اسٹڈیز سٹارٹ کی. پروٹوکول یہ تھا کہ وہ ہم نے اس کی جو ہیپاٹائٹس کی جو علامات پیدا ہوتی ہے, جگر متاثر ہوتا ہے, اس میں کچھ انزائمز بڑھ جاتے ہیں, ALT AST. اچھا وہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ ہم ایک پہلے ریٹس میں وہ انزائم کو بڑھانے کے لیے کوئی طریقہ کار کرتے ہیں. انزائم بڑھانے کے لیے ہم نے لیب میں کیا کیا, پیراسیٹامول کی جو میگا ڈوزز دی, اس سے کیا ہوا, اس کے وہ انزائم بڑھ گئے. پھر اپنی ہربل پروڈکٹ اس پہ یوز کی اور وہ نارمل ہو گئے. اب معاملہ کیا ہے, یہ انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں کہ آپ کوئی ایسی جو ڈرگ انڈیوسڈ ہیپاٹائٹس ہم نے اسے پروڈیوس کیا اور اس کے علاج کیا. معاملہ یہ ہوا کہ دنیا بھر میں ہم نے پھر یہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری بات پہ یقین نہ کریں, آپ گوگل سے پوچھیں, دنیا بھر میں ادویات کے غلط استعمال سے اموات اور بیماریوں کی شرح میں اضافہ کن ادویات سے ہے. تو ان میں ٹاپ پہ اینٹی بایوٹکس آئیں گی, اسٹیرائڈز آئیں گے اور پھر پین کلرز آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ساری کی ساری پین کلر جو باقاعدہ ڈیٹا اویلیبل ہے نیٹ پہ, وہ ساری ایلوپیتھک ہیں. کیا میں اس بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایلوپیتھی کو بین کر دیا جائے؟ خوبصورت دلیل. ٹھیک ہے. کیا میں اگر کسی نے آپریشن غلط کیا, ہم آپ کے میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں نا, ایک آپریشن غلط ہونے کی وجہ سے مریض فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, پریگننٹ خاتون کی گئی تو وہ اپنی بچہ ڈیلیور کرانے کے لیے تھی اور وہ وہاں پہ ایکسپائر ہو گئی. تو کیا اس بنا پر میں یہ کہوں گا لیڈی ڈاکٹر کی غلطی کی بنا پر ایلوپیتھی کو بند کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا. جب میں یہ نہیں کر سکتا, جب یہ بات بھی غلط ہے کہ کچھ انسان سے غلطی ہوتی ہیں, میں یہ کہتا ہوں طب میں
غلطیوں کا امکان ویسے بہت کم ہے کہ ہمارا اس لیول پہ اس طرح معاملہ ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا کشتہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم جو کمپاؤنڈ یوز کرواتے ہیں پہلے ہمارے ہاں اس کے فزیکل انالیسز ہم کرتے تھے، آج الحمدللہ اٹامک ابزارپشن اس کی جو ویٹیج دیکھنے کے لیے اس کے اور بہت کرومیٹوگرافی اور ایچ پی ایل سی اتنے لیبز انسٹرومنٹ آ گئے ہیں جو آپ کو اس کے ریفائن ہونے کا ہمارے کشتہ کا میں آپ کے وساطت سے بتاتا ہوں کہ ایک نینو ٹیکنالوجی پوری دنیا میں اب متعارف ہو رہی ہے۔ اب دنیا اگلے 5-10 سال میں 20 سال میں ٹوٹل میڈیسن کے حوالے سے نینو ٹیکنالوجی پر شفٹ ہو جائے گی، اور ہم نے کئی 100 سال پہلے سے یہ ٹیکنالوجی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ہمارے جو غریب عوام، غریب اطباء کرام کے پاس یہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی، ہم وہ بتا نہیں پاتے تھے کہ ہم کس طرح اٹامک ابزارپشن سے، کس طرح ہم اس کے کرومیٹوگرافی سے ٹیسٹ کر کے یہ کر سکتے ہیں۔ اب ہو گئی، اب 1 سے 100 نینو میٹرز کے اندر ہمارے اگر پارٹیکل سائز ہے تو وہ نہ سٹور ہوگا، نہ ہی اس کے وہ میٹیلک کمپاؤنڈ نقصان پہنچائیں گے، نہ سٹور ہوں گے، نہ اس سے گردے خراب ہوں گے، نہ جگر خراب ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ میگا ڈوز دیتے ہیں پیراسیٹامول کی، آئبوپروفین کی، اس سے گردے بھی خراب ہوتے ہیں، جگر بھی خراب ہوتے ہیں۔ ہماری بحث غلط استعمال نہیں ہے، کشتہ ایک بہترین دوائی ہے، صرف اس کے نام کی وجہ سے اس کو بدنام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ استعمال کریں تو آج بھی شفا بخش اثرات ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، گو دنتی ایک پتھر ہے، ہجریات ہمارے یہاں اس کو آپ ہجر کو ایلوپیتھک میں یا انگریزی میں منرل کہتے ہیں۔ اب گو دنتی چیز ہے، گو دنتی کا جو قدرت نے کمپوزیشن رکھا ہے اس کا نام ہے کیلشیم سلفیٹ، 2 اس میں اندر نمک ہیں، ایک کیلشیم ہے دوسرا سلفر ہے، دونوں قدرت نے نیچر میں رکھے ہیں۔ اور سائنس کیا کہتی ہے، جو نیچرل کمپاؤنڈ ہے وہ آپ کی باڈی کے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، اس کی بائیو اویلیبلٹی باڈی کو بہت بہتر ہوتی ہے، اس کی نفوذ پذیری بہت شاندار ہے، اس لیے جلدی اثر کرے گی اور نقصان بھی نہیں پہنچائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کیمیکل فارمولیشن ہے، بہت سارے لوگ تو شاید اس سے لاعلم ہوں گے، جو کمپاؤنڈز ہیں، ایسڈز جو لیب میں تیار کیے جاتے ہیں، جو سنتھیٹک طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں اس میں، اور جو نیچر سے چیز ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر ایک بلکہ کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، مختصراً اس کا بھی تذکرہ یہاں پہ سلیمی صاحب نے کر دیا۔ میں ذرا نسیم قاسمی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ قاسمی صاحب ذرا فرمائیے گا، آپ شہر کراچی میں بڑے طویل عرصے سے اس شعبے سے آپ کی بھی وابستگی ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم بڑے تفصیل سے پچھلے پروگرامز میں اس کے اوپر گفتگو کرتے آئے ہیں، اس وقت کیا سمجھتے ہیں یہ جو کوشش اور کاوش ہو رہی ہے اس کو مزید کیسے آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو دوا ساز کہتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے اس حوالے سے ذرا میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ گفتگو کیجیے۔ جی بہت شکریہ یاسر بھائی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اس کی کیا افادیت ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جیسے ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے، سلیمی صاحب نے بات کی، اس سے پہلے ساجد اسلام صاحب نے کشتے کی افادیت اور اس کانفرنس کے حوالے سے بھی بتایا۔ اصل میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ جب تک ہم اپنی عوام کو، لوگوں کو آگاہی نہیں دیں گے، اویئرنیس نہیں دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس جنگ میں بس شامل تو ہیں لیکن عبور اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ بہت سی رکاوٹیں، جیسے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ رکاوٹوں کو ہر ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہے ہمارے خلاف ایک وہ اس کو، اور پہلے بھی ہماری باتیں ہوتی رہیں کہ اشتہارات کے حوالے سے، کہ اشتہارات دیواروں پر ہوتے ہیں اور اس کے بھی سروے ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اشتہارات کس نے لگائے، اور وہ حد تک جب پہنچنے کی کوشش کی میڈیا کے لوگوں نے تو وہ بھی پتہ چلا کہ وہاں تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اس نمبر کا اور اس شخص کا، تو اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو اب یہ سارے کام تو دیکھیں، نہ کونسل کر سکتی ہے، نہ کوئی کام طبیب کر سکتا ہے، نہ رجسٹرڈ طبیب کا یہ کام ہے، یہ تو گورنمنٹ کے وقت، حکومت وقت کا کام ہے نا۔ یہ وہ دیکھیں، ان کے اتنے ہزاروں ایجنسیز، ادارے ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں راتوں کو، یہ سب راتوں رات بھر جاتی ہیں دیواریں ہماری۔ ہم دوسری اپنے سوال کی طرف واپس جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے اسٹینڈرڈس کو ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں جو ہمارے بڑے دوا ساز ادارے ہیں، جو ہمارے قومی دوا ساز ادارے ہیں، اس میں ہمدرد ہے، کرشی ہے، اشرف لیبارٹریز ہے، اجمل ہے، طیبی ہے، یہ اپنے پروٹوکول اور اس کام کے لیے اپنے ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے پی سی ایس آئی اور مختلف انہوں نے اپنے پاس بھی وہ لیبارٹریز اور یہ چیزیں قائم کی ہیں۔ ہماری یہ درخواست ہے حکومت وقت سے کہ جیسے پی سی ایس آئی آر کا ایک ادارہ ہے، کل آئے ہوئے تھے، اس کے ڈی جی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہاں بھی بات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس کو سرٹیفیکیشن کروانا شروع کریں تاکہ اپنی چیزیں جو بناتے ہیں آپ، کشتے جات یا جو بھی دوائیاں،
ان کو لیبارٹریز سے سرٹیفائڈ کروا لیں. ٹھیک ہے. جیسے ISO سرٹیفائڈ ہو رہی ہے, PCSI سرٹیفائڈ ہو رہی ہے, تو جب بھی ہماری یہ ادویات سرٹیفائڈ ہونا شروع ہو جائیں گے ان اداروں سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ڈریپ کے مسائل بھی ہمارے جو ہیں وہ ہم پر جو لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس میں ہمیں دیکھیں کردار ہماری عوام کو اور ہمارے میڈیا کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اویئرنیس دیں, آگاہی لیں, کوالیفائڈ لوگوں کو آگے لائیں, ان کی پروموشن کریں. ہیلتھ کیئر کمیشن نے جس طرح سے ویب سائٹ پہ اب انہوں نے میری باتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے باقاعدہ لسٹیں انہوں نے جاری کرنا شروع کر دی. جیسے ہماری کونسل تو کرتی ہے برسوں سے کہ رجسٹرڈ پریکٹیشنر کی یہ ہے کہ یہ ویلیڈیٹی ہے, ان کی ایکسپائری ہے, یہ سارا پورا آ رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں نا ڈیٹا پورا دیکھ سکتے ہیں. کالجز کا دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ہمارے ریکگنائز کالجز ہیں. اسی طرح سے ریکگنیشن کا جو مسئلہ ہے نا اس کو حل ہونا چاہیے. اور برانڈ کو تو خیر ہیں ساری چیزیں, لیکن جو ان برانڈ ہیں تو ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مسئلہ صحت بھی حل ہو, اور لوگوں کے ساتھ غلط جو خطوں میں جو ہم لوگ جاتے ہیں بیچارے, کہ جیسے آپ کہا کہ جی لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو وہاں دیکھیں گے جو رجسٹرڈ نہیں ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کا نمبر نہیں ہے, تو وہاں سے چلا جائے. وہ کیوں نہیں جاتا وہاں سے, وہ اشتہارات پہ یا پبلسٹی پہ کیوں جا رہا ہے؟ اب اس کو بھی کئی دفعہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ اشتہارات ہمارے بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دوائیاں, وہ ایلوپیتھی کی پیناڈول تو رکھ کے نہیں بات کر رہے ہوتے, لیکن وہ ہماری دواؤں کے بارے میں اتنا بتا رہے ہوتے جو حکیم بھی نہیں بتا رہا ہوتا, اس کو تو پتہ ناشتے بھی بتا رہے ہیں, ناشتے بھی بتا رہے ہیں اور کچھ بتا رہے ہیں. نہیں, میں کسی کا نام تو آپ کو پتہ ہے میں لیتا نہیں ہوں, تو لیکن یہ کہ وہ جو حشر ہے وہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر وہی بات ہے کہ پرسیپشن اس کو نکلنا ہوگا کہ کشتے کو, کہ اس کشتے کے لفظ کو نکالا ہے. اس میں ہمارے حکیم جو بیچارے جو بچے تھے نئے, وہ گھبرا کے انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا, گھبراہٹ کے کہ ہم بدنام ہو جائیں گے, ہم تو اس کو استعمال ہی نہیں کرائیں گے. پھر وہ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں, حالانکہ وہ بہت سی چیزیں استعمال خود کر رہے ہوتے ہیں. گھروں میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نمک سوڈا یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں, یہ کشتے جاتی ہیں, سمجھ رہے ہیں اس کو, اس کی کئی اقسام ہیں. ہم جو استعمال کرتے ہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کشتے جات تو بالکل بے ضرر سے ہیں, کشتے ابرک سیاہ, ابرک سفید, کرنولیل, یہ بالکل اور تیر بہدف کام کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے یہ وائرل انفیکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اور بالکل بے ضرر ہیں, ان کی کوئی کبھی سائیڈ افیکٹ کبھی نہیں آئے کسی کو, اور وہ دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں. جو بناتے بھی نہیں ہیں وہ بھی برانڈیڈ ہمدرد, طیبی, ہرشی, ان سب کی دوائیاں بنا دے رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں آ رہے. پھر ہم نے تو سوال ہی ہمارا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, میں ڈاکٹر جو بھی کہتا ہے کہ جی کشتے ہمارے گردے فیل ہو رہے ہیں, میں نے کہا جی ہمیں تو وہ ریسرچ وہ بندہ لا کے دکھائیے کہ جس نے کوالیفائڈ طبیب سے علاج کرایا اور اس نے وہ کشتہ کھایا, پہلے وہ بالکل صحیح تھا اور اس کے بعد یہ گردے کا مریض پہنچ گیا, ہم اس کے لیے سزا تیار ہے. سلیم صاحب, ایک بڑا تلخ سوال ہے, معذرت چاہوں گا تاہم یہ کہ اس وقت کیونکہ آگہی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اس لیے پوچھنا جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے بھی جیسے ادویات کے استعمال کے حوالے سے, کڈنی فیلئر کے حوالے سے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی حکیمی دوا لی ہوگی کیونکہ حکیمی دوا میں کارٹیزون ہوتا ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ افیکٹ کر گئی ہوگی. ایک عام خیال پایا جاتا ہے. ذرا اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ اس کے دفاع میں کیا کہیں گے, ذرا فرمائیے گا. نہیں, میں دفاع تو کرتا ہی نہیں ہوں, میں تو حملہ کروں گا. بہت خوب. معاملہ یہ ہے کہ کارٹیزون جو ہے نا, یہ ایلوپیتھک میں ڈیکسامیتھاسون, ڈیکاڈرون, واٹس ایور. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو لیب میں تیار کی جانے والے کارٹیزون ہیں, اچھا اعتراض یہ ہے کہ یہ حکیم استعمال کرتے ہیں. میرا ایک تو کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر یہ استعمال نہیں کرتے ہیں؟ بالکل, ہم اس کے اوپر ٹھیک ہے نا, پروگرام کر چکے کرتے ہیں. اچھا, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ لیب تک ایکسیس نہ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی دوائی, آپ نے کبھی پان کھایا ہوگا, پان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ملٹھی. ملٹھی کے اندر 4 اسٹیرائڈ ہیں قدرتی طور پر, اسٹیرول, بیٹا اسٹیرول, اسٹگما اسٹیرول, ٹھیک ہے نا, یہ اسٹیرائڈ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں. اب کالی مرچ روز, ہم کہتے ہیں کڑھائی بنانا کالی مرچ میں بنانا بھائی, تو کالی مرچ میں قدرتی اسٹیرائڈ موجود ہے, اس میں کچھ الکلائڈ موجود ہیں جو ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہے. ایک تو جو ٹیسٹ کی جاتے ہیں اس میں جو ٹون آتی ہے وہ اسٹیرائڈ کی ٹون آ گئی اور الزام لگا دیا کہ جناب یہ حکیم نے کوئی اسٹیرائڈ ملایا ہوگا. پہلی بات تو آج یہ الزام ہی غلط ہے کہ ڈریپ کا ادارہ وجود میں آ چکا ہے اور فارم 7 کے علاوہ دوا فروخت نہیں کر سکتے ہیں. بڑے اداروں کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے, یعنی کہ جو آپ انٹرنیشنلی میڈیسن لے کے جا رہے ہیں, ہمارے ہاں تو آپ ڈرگ انسپیکٹر کو خرید لیں گے, کیا سعودی عرب میں بھی خریدیں گے, دبئی میں بھی خریدیں گے, انگلینڈ میں بھی خریدیں گے, ممکن نہیں رہا. یہ صرف الزامات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
ایک ایزدما کا پیشنٹ ہے, ڈاکٹر سے ہو کر آیا ہے, اس نے یقیناً اسے اسٹیرائڈ دیا ہے, وہ وہاں ٹھیک نہیں ہوا, سائی اسلام نے دوائی دی, اس کا دمہ ٹھیک ہو گیا, تو یہ الزام کیسے لگ گیا؟ سوال صرف. اچھا پھر یہ کہتے ہیں, میں نے ایک کانفرنس میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال کر دیا, اور میں نے جب یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اوور ڈوز دی ہوگی. میں نے کہا جی یہ ایک اچھا آپ کا آرگومنٹ ہے. بات یہ ہے ہمارے ہاں ادویات کا ایک ہوتا ہے سینرجیٹک افیکٹ. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہوتا ہے کہ ایک دوائی کو دوسری دوائی کے ساتھ ملائیں. ہم نے چھوٹے ہوتے عمل انگیز پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, کیٹالسٹ. تو یہ دوائیوں کے ایسے کیٹالسٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ساجد کے یا نسیم قاسمی کے ذہن میں بات ڈالی, اور یہ ہمارے یہاں تو طریقہ کار موجود ہے. اور اس وقت یہ کہ پورا پر ایک ہماری فلسفی ہے, اسے ہم کہتے ہیں کلیات الادویہ. ادویہ کے قوانین ہم پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ کس طرح کس دوائی کو ملا کے دینا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ودیت کیا, مریض کی علامات اور اس کے اسباب کے مطابق 2 دوائیوں کو ملا کر ہم نے استعمال کیا, اور مریض اسی وقت ٹھیک ہو گیا. ہم پر تو ساری عمر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ جی سال دوائی کھائیں گے تو ٹھیک ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں جلدی مریض ٹھیک کیوں ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب کہتے ہیں جلدی کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ جوشاندہ, میں کسی برانڈ کا نام ہی لیتا ہوں, پوری دنیا میں 165 ممالک میں جا رہے ہیں, اور وہ انسٹنٹ جوشاندہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو زکام ہے, گرم پانی میں گھولیں, چائے میں گھولیں, دودھ میں گھولیں, پی لیں اور زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں جس پہ اسٹیرائڈ ملائے ہوں گے. میرا پھر یہ آرگومنٹ ہے کہ پاکستان میں تو آپ نے حکومت پاکستان کو خرید لیا ہوگا, دبئی میں کس نے خریدا ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ بک سکتے ہیں ہمارے پیسوں سے؟ ہم تو ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہم ان کو خرید سکتے ہیں. سر یہ بات نا صرف الزامات ہیں. اسٹیرائڈ یس موجود ہوتے ہیں, زیادہ اسٹیرائڈ کا استعمال جو ایلوپیتھک کویکس ہیں وہ کرتے ہیں. میرے پاس ڈیٹا موجود ہے, پنجاب میں صرف پنجاب میں 3.5 لاکھ ایلوپیتھک کویک کام کر رہے ہیں. سندھ میں تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ایلوپیتھک کویک کام کر رہے ہیں. اس پر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. بیچارے نعمان حکیم, ٹوٹل پاکستان میں 78,000 حکیم ہیں اس وقت, نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ, اور اللہ کے فضل و کرم سے 12 یونیورسٹیوں نے اس پہ جو پوسٹ ڈاک کرانی شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے, ایم فل, پی ایچ ڈی, اور اب آگے معاملات چلے گئے ہیں. پاکستان کی اپنی جو جڑی بوٹیاں ان پر تحقیق کا عمل شروع ہو چکا ہے. ہم پہ کبھی الزام لگاتے تھے تحقیق نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا بھر میں سب سے زیادہ تحقیق ہربز پہ ہو رہی ہے. ڈیٹا چیک کر لیجئے, صرف امریکہ کے 60% میڈیکل جو ریسرچ کرنے والے ادارے ہیں ان میں 60% نیچرل میڈیسن پر ریسرچ ہو رہی ہے. خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا, تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ادویات پہلے نیلے رنگ کے ڈبے میں ہوتی تھی نا, اب وہ ہرے رنگ کے ڈبے پر ہیں, اور اس کے آگے ہربل لکھا ہوتا ہے, اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جی جی جی. تو یہ سر انٹرنیشنل چینز آ گئی ہیں جو اس میں ہربل. میں ایک ایگزامپل کافی صاحب بات کر رہے تھے, کیا یہ جو کیلشیم کا استعمال سب سے زیادہ ہے. قرآن میں ذکر ہے لولو والمرجان, موتی اور مرجان. اللہ تعالیٰ نے قدرتی کیلشیم ہے دونوں رکھے اس میں, اور مرجان ایک سمندری پودا ہے, ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سمندر کے اندر پایا جانے والا پودا ہے, اور یہ ٹوٹل 16 قسم کے منرل سے بھرپور ایک پودا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیچر میں رکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سمپلی اس کو ریفائن کیا, صاف کیا, اس کو لیمو کے پانی سے ریاکشن کروایا, پاؤڈر کر کے 1 سے 100 نینو میٹرز کے اندر اس کے پارٹیکل سائز کیا, اور بہترین نیچرل کیلشیم پرووائڈ کر دیا. ہماری غلطی یہ ہے, اس کو اب اسٹیرائڈ کہہ لیں, ٹھیک ہے. اس کی وہ جو CAC والی برانڈ ہے نا, جو وہ ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ ہر خاتون کو استعمال کرنی چاہیے. اگر مرجان استعمال کریں, وہ صرف ایک کیلشیم اور وائٹامن C ہے. ہم جو مرجان دے رہے ہیں اس میں 16 منرل ہیں, آپ اس کو ملٹی منرل کہہ سکتے ہیں. سب سے زیادہ کیلشیم ہے اس میں, میگنیشیم بھی ہے, پوٹاشیم بھی ہے, زنک بھی ہے, سیلینیم بھی ہے, بہت سارے ایسے, اور ہلکا سا آئرن بھی ہے. اور تحقیقات کیا کہتی ہیں کہ جو نیچر میں جو آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ بہتر اثر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ کیلشیم ڈیفیشنسی پیدا کرنے میں زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. اور ایک اور بات, جب آپ کیلشیم کی ضرورت نہیں ہے اور سنتھیٹک کیلشیم یوز کروا رہے ہیں تو باڈی میں سٹے کر دے گا, وہ گردوں میں پتھری کا باعث بنے گا. وہ جو ان آرگینک ہے, جو لیب میں تیار کیا گیا ہے, جو نیچر میں تیار ہے کیلشیم, ہم دودھ پیتے ہیں, ہم دہی کھاتے ہیں, ہم انڈا کھاتے ہیں, ہم بہت ساری چیزوں میں کیلشیم موجود ہے.
اگر باڈی کو ضرورت نہیں ہے تو باڈی سے نکل جاتا ہے, وہ فلیش آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ لیچ آؤٹ ہو جاتا ہے باڈی سے. ٹھیک ہے, یہ قدرتی اور جو ان آرگینک اور ان فرق ہے. ہم جو کمپاؤنڈ یوز کرواتے ہیں, چاہے وہ اسٹیرائڈز ہوں, چاہے وہ کیلشیم ہو, منرلز ہوں, وہ نیچرل ہوتے ہیں, وہ ہم کبھی بھی سنتھیٹک یوز نہیں کراتے. نہیں کر پاتے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور جیسے میں نے کہا کہ ان بہت ساری باتوں میں ایک بڑے ڈیٹیل سبجیکٹس ہیں جس کے اوپر پھر انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور بات کروں گا. ذرا ساجد صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں. ساجد صاحب, اب تو ایک خیال یہ پایا جاتا ہے ابھی سوشل میڈیا, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ خود ینگ ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال بھی جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں, ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جی ہربل میڈیسنز کے استعمال سے سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے. اب یقیناً جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز کے اندر احتیاط رکھنی ہے, اس کی مقدار بھی طے ہونی ہے, اور یہ صرف معالج ہی کر سکتا ہے. تو اس عام خیال کو کیسے دور کیا جائے, ذرا یہ بھی تو بتائیں. اس کے اوپر بھی تو کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نام تو نہیں لے سکتا, لیکن شب و روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ جی, جیسے ابھی ہمارے سلیمی صاحب نے اس بات کا آلریڈی بتایا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ایلوپیتھی کچھ ہم نے میڈیسن یوز کروائی, تجربہ کروایا, ہم نے اس کی اوور ڈوز دی, ٹھیک ہے, پھر ہم نے ایک ہماری جڑی بوٹی تھی اونٹ کٹارا, ہم نے اس کا جب اس کو استعمال کروایا, ہم اس کے باڈی کے اندر جو رکے ہوئے اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھے جو لیور کو جو ہے ایفیکٹس کر رہے تھے, جب ہم نے وہ یوز کروایا وہ اندر سے نکل گئی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہم تو مزاج موجود ہیں, ہمارے ہاں ایک تشخیص کا ایک بڑا بہترین طریقہ موجود ہے. ہم نے جب ڈوز دینی بھی ہے اس کی ایک مقدار جو ہے وہ اس کے وزن کے حساب سے ہمیں وہ, آپ دیکھیں نا, اگر موچی سے بال کٹوانے جائیں گے تو کیا آپ کے کاٹے گا, ٹھیک ہے نا جی. آپ جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بول رہے ہیں کہ نسیمی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آپ سب سے پہلے کوئی بھی برانڈ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کاپی تو نہیں ہے, 2 نمبر تو نہیں ہے. تو جب آپ ہمارے کسی معالج کے پاس کہیں پہ بھی علاج کروانے کے لیے جائیں, وہ ٹھیک ہے وہ طبیب نہ بھی ہو, وہ کسی اور پیتھی سے منسلک ہو. میں اس میں عرض کروں, یہ جو آپ کا سوال ہے اس کی جو روح ہے, کیونکہ عوام کو میسج بھی جانا چاہیے. ایک تو ڈیفینیٹلی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں کہوں جی میری کسی دوائی کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا, لہذا کھل کے استعمال کریں. نو, دوائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ہماری طب میں تھوڑا سا طب بڑھا دیتے ہیں, ایک ہوتا ہے دوائی غذائی اور ایک ہے غذائے دوائی, یہ 2 ٹرم یوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, تو یہ نا اچھا دوائی غذائی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مریض کا علاج کرنے کے لیے اس کو دوا کا استعمال کرنا ہے, اس کی زیادہ مقدار دینی پڑے گی. اچھا بعض اوقات آپ کو ایسی غذاؤں کا تعین کرنا پڑتا ہے جس سے اس کے اس مرض کے خاتمے میں مدد ملے, اسے ہم غذائی دوائی کہتے ہیں. اچھا اس کے باوجود ہماری کچن میں ایک دوائی ہے اجوائن, ہر بندہ جانتا ہے, ہر بندہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ اوور ڈوز لے کر دیکھیں, سمجھ لگ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. زعفران بھی ایک دوائی بھی ہے اور ہمارے زردہ میں, کھیر میں, کسٹرڈ میں یوز بھی کرتے ہیں. اوور ڈوز کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی چیز جس نے ساجد کہہ رہے ہیں معالج کے مشورے کے بغیر ریگولر یوز نہ کریں, ٹھیک ہے نا. کبھی احتیاطاً یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے طریقہ علاج کی نسبت آپ کو ایمرجنسی کبھی یوز کرنی پڑی ہے تو 1-2 دفعہ آپ استعمال کریں, مگر مستقل استعمال کے لیے معالج سے مشورہ کریں. کوئی بھی چیز کو دوا سمجھ کر استعمال کریں, ایزی نہ لیں, ورنہ آپ کو دھنیا بھی نقصان دے جائے گا, ٹھیک ہے نا. جب تک اس کی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایلوپیتھک ادویات کا اوور ڈوز نقصان دیتا ہے تو پھر میری ہربل کا اوور ڈوز بھی نقصان دے سکتا ہے. میں اس کو اس طرح نہیں کہوں گا کہ عوام کو کہوں کہ اندھا دھند آپ یوز کریں. نو, معالج مستند معالج سے یوز. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال کا اور جواب دیجیے آج, کیونکہ موقع مل ہی گیا ہے تو ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں نا. پرسپشن ڈیولپ ہو رہا ہے آپ کی فیلڈ میں, دعوے دار بہت سارے آ گئے ہیں. کوئی فاتح شوگر بن گیا ہے, کوئی فاتح بلڈ پریشر بن گیا ہے, کوئی اب تو نام کے ساتھ ماشاءاللہ لکھوا بھی رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا اگلے دن ایک فاتح شوگر بھی آ گئے. تو یہ جو فاتح ہیں سارے, ان کا ہم کیا کریں؟ اور ان کا جو دعویٰ ہے میڈیکل سائنسز تو اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو بلڈ اسٹریم کے اندر کوئی چیز شامل ہو جائے بیماری. آپ اس کو وہ کریں, ذرا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہر میدان میں اس حوالے سے بھی, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بالکل ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا ہمارے لیے ایک رول ماڈل, ایک بہترین ایک نمونہ ہے. میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. جو بندہ ہماری طب میں, ہم ذرا مسلمان ہیں اور طب اسلامی سے ہمارا تعلق ہے, ہم دعوے کو گناہ سمجھتے ہیں.
हमारा जो हम और अपने तमाम लोगों को ये तलकीन करते हैं, और हमारा जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब का कोड ऑफ एथिक्स है उसमें हमने मना किया होगा, और जो कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी करता है उसको 7 साल सजा का और उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल का डर होना चाहिए, और हमने किया है इसका मामला, हम कर चुके हैं और अब कर भी रहे हैं। दावा सिर्फ उस जात को है, बस इंसान जब दावा करता है, मैंने ये देखा मेरी अपनी प्रैक्टिस करते हुए, मैं चौथी नस्ल में खुद तबीब हूँ और मुझे 30 साल जाती प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, ठीक है। कभी भी जब मेरे ज़हन में ये बात आई ना कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, वही मसला फंस गया, क्योंकि वो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। ये लोगों को समझना चाहिए, दावे करना इंतहाई गलत अमल है, गैर इखलाकी और गैर तिब्बी है, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। कासिम साहब ये फरमाइए, इससे पहले भी इस हवाले से बात हो चुकी कि अब बाकायदा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब ये बावर कराना भी ज़रूरी है कि इसके लिए भी हस्पताल मौजूद हों, इसके लिए भी लैब्स मौजूद हों, इसके लिए भी वही वसाइल होने चाहिए जो कि दीगर तरीका इलाज, या बहुत स्पेसिफिकली बात करता हूँ जो कि एलोपैथिक को हासिल है। इस हवाले से क्या कोशिश हो रही है और क्या आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अब तो माशाल्लाह पूरे एक सर्किट एक पूरा बन चुका है जिसमें बहुत सारे लोग भी ऑन बोर्ड हो चुके हैं, क्या करने जा रहे हैं, ज़रा इस हवाले से बताइए। असल में बहुत अच्छा सवाल है, और मैं कहता हूँ कि बार बार हमसे ये सवाल कोई पूछे, बिल्कुल सही, और अक्सर पूछ भी लेते हैं आप कभी कभी, और हमारे इस वक्त सदर साहब भी मौजूद हैं हमारी काउंसिल के। देखिए बात यही है कि जब तक हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, जब तक हमें कौमी सेहत पॉलिसी में तिब्बे यूनानी को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे कि सर ने फरमाया है कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो आपके गैर फाल पड़े हैं वही दे दें हमें, ठीक है बहुत सारे हैं हमारी, तो हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा स्केल भी मत दें, हमें को 19-20 स्केल नहीं चाहिए, सिंपल हमें 16-17 में दे दें फिलहाल, और हमें फिर दवाइयाँ हमें प्रोवाइड कर दें, वरना हमारे पास नुस्खे जाते हैं जो हम बिल्कुल करीबी जो गांव देहात में बैठे हैं वहीं की देसी मकामी जड़ी बूटियों से वो इलाज कर लेंगे, वो वहाँ लोगों का मसला सेहत हल हो जाएगा। जो बेचारे शहरों पर नहीं आ सकते, जिनके वसाइल नहीं है, या जहाँ पर सिर्फ एक सिंपल नज़ला ज़ुकाम बुखार में ही अमवात हो जाती है, वहाँ पर वो अमवात भी रेशो देखिएगा ख़त्म हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें लें, हमसे पूछे, सजेशन लें। ये काउंसिल इतना बड़ा अदारा बैठी हुई है, मैं इस फोरम से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो असिस्टेंट डायरेक्टर तिब के बैठे हुए हैं चारों सूबों में, और सेंट्रल में भी बैठे हुए हैं, डायरेक्टर का भी शोबा है, वहाँ पर सेंट्रल के अंदर भी तबीब को हटा के सिर्फ एक डॉक्टर्स को बैठा दिया गया, यानी कि तिब्बे यूनानी को एक डॉक्टर जो डील कर रहा है जिसको पता ही कुछ नहीं है, जो सजेशन नहीं दे सकता, सजेशन लेने वालों से बात नहीं करता, उनके बरखिलाफ इनके ऊपर नई नई कौंसलें बनाने की वो बातें कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ें वो झाड़ रहे होते हैं और कहते हैं जी आप फलां करते हैं, बे असराफ करते हैं। हम अपना असराफ हम अपना खुद जनरेट करती है फंड काउंसिल, खुद ही अपने वो करती है कि ताकि अब तो ये भी कर दिया कि इन्होंने इंस्पेक्शंस को भी मकामी जो वहाँ पर जो हमारा मेंबर होता है उसी से करा रहे हैं ताकि वो अखराजात भी ना आए। हम इतनी काउंसिल हमारी किफ़ायत-शारी का कर रही है काम, लेकिन हम फिर भी हम ये कहते हैं हम किफ़ायत-शारी से चल रहे हैं और फिर भी इसको प्रमोट किए हुए हैं कि उसको संभाल के रखे हुए इतना हमारे हज़ारों सालों से, और जब से पाकिस्तान वजूद हुआ है हम तभी भी इसको संभाल रहे हैं, अतिब्बा बिरादरी ही संभाल रही है, हुकूमत की तो कोई सरपरस्ती नहीं है। जैसे मैं पहले भी अर्ज़ किया कि मर्जर के उसमें हमें सिर्फ एक 11 लाख रुपए सालाना दे के 1 लाख रुपए से भी महीना कम मिलता है, उसको भी कहते हैं जी हम असराफ में आ रहे हैं, तो फिर मेरी यही बात है। इसमें बुनियादी बात यह है कि पंजाब में और सिंध में 2 सूबों में अतिब्बा को तैनात किया गया था, तीसरा सूबा केपी में। अच्छा, केपी में अभी भी काम कर रहे हैं, और पंजाब और सिंध में ये हुआ है कि जो पुराने अतिब्बा तैनात किए गए थे वो आज भी हैं, और वो जो जैसे रिटायर्ड होते जा रहे हैं, पंजाब में 2016 से और सिंध में एक लंबे अरसे से नई तैनातियां नहीं की जा रही। ठीक है। अच्छा, अब मामला क्या है, चूंकि इस फोरम पे ये बात हो ही गई है, मामला ये है कि हमें स्पुर्द कर दिया गया एलोपैथिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एलोपैथिक के ऊपर इंचार्ज के नीचे। बिल्कुल ठीक है। अब मामला क्या है, आप ये कह दे रहे हैं कि साजिद के हाथ पांव बांध के समंदर में फेंक दो और ये बच के बाहर आ जाए। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे साथ ये किया जा रहा है। अब हॉस्पिटल में ना हमें जगह दी गई, ना हमें फंड दिया गया, ना वहां पे हमें कुछ सामान दिया गया, और कहा कि इसको कामयाब करके चल दिखाओ। बावजूद इसके हमारे अतिब्बा कराम ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ काम किए, और कई डिस्पेंसरी, मेरे पास ये है डाटा मौजूद है, कई डिस्पेंसरी में बहुत अच्छी पेशेंट रेशियो रही और लोग इस्तेफादा करते रहे। मगर चूंकि ऊपर डीजी लेवल पे और जो हमारे इस एलोपैथिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हकीम का कोई नुमाइंदगी नहीं थी ऊपर, और इसलिए इस पर तवज्जो नहीं की गई और ये सीटें ख़त्म करनी शुरू कर दी गई।
हमारा क्या मुतालबा है? हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं ये एलोपैथिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे हकीम की गुंजाइश नहीं है और पेशेंट जो घर से आता है वो एलोपैथिक दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। ओके, हम मान लेते हैं फर्जी तौर पर बात, हालांकि आप वो एलोपैथिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो गवर्नमेंट का हेल्थ सेहत है मरकज है, सेहत मरकज है, वो आप एलोपैथिक होम्योपैथिक और हिकमत में तकसीम ना करें। बिल्कुल ठीक है। वो मरीज की मर्जी है कि वो जिस मर्जी काउंटर पे जाए, उसको आज़ादी होनी चाहिए पाकिस्तान के आइन के तहत। चलें, आपने ये आज़ादी सलब कर ली, हम ये गुलामी भी मान लेते हैं। हमने तजवीज़ दी कौंसिल के प्लेटफॉर्म से कि हमारे लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। ठीक है। मैं ये कहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से प्रोजेक्ट मेरे पास तैयार है, ठीक है। मैं सिंध गवर्नमेंट को और बाकी गवर्नमेंट्स को देने के लिए तैयार हैं हम कि हमारे लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और ऊपर बोर्ड भी लगाएं, तिब्ब इस्लामी मराकज़ सेहत, तिब्ब यूनानी मराकज़ सेहत लिखें, वहाँ पे ऊपर भी हकीम बैठाएं, हमारा डायरेक्टर हकीम हो, नीचे जो सीनियर तबीब हो, असिस्टेंट तबीब हो, डिस्पेंसर हो, सारा जो अमला है वो हमारा हो, ठीक है ना, रेलिवेंट अमला हो, लोगों को घर से पता हो कि हम हकीम के पास दवाई लेने जा रहे हैं। फिर आप कंपेयर करें हमारे साथ। मुझे एक सवाल हुआ, एक पंजाब में गवर्नर हाउस में तकरीब थी, वहां पे ये सवाल किया गया मुझसे कि जी आपके पास डाटा नहीं है, आप पेशेंट का डाटा नहीं रखते हैं। तो मैंने वहां पे बताया और आपको भी बता रहा हूं, हमारे पास 1.5 मिलियन पेशेंट का एक साल का डाटा है, सिर्फ 2023 और 24 का। ये प्राइवेट डाटा है, क्या गवर्नमेंट इसको तस्लीम करने को तैयार है? मैं पूरा डाटा पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ, पेशेंट के फोन नंबर के साथ, उनके एड्रेस के साथ देने के लिए तैयार हूं, ठीक है, मेरे पास मौजूद है। क्या गवर्नमेंट उसको तस्लीम करने को तैयार है? गवर्नमेंट डाटा जो रिलीज करती है वो सरकारी अस्पतालों का रिलीज करती है, मेरे पास प्राइवेट क्लिनिक्स का डाटा मौजूद है, ठीक है। और अगर प्राइवेट क्लिनिक्स का डाटा काबिल कबूल है तो फिर ये इल्जाम की भी नफी हमने कर दी है। 1.5 मिलियन पेशेंट का डाटा छोटा डाटा नहीं है, और मैं बिल्कुल सबूत के साथ दे सकता हूं, ठीक है ना, 2023 और 24 के पेशेंट का, ठीक है ना। मैंने वहां भी ये सवाल किया वज़ीर सेहत की मौजूदगी में, हमें खुदारा हमें सरकारी मराकज़ सेहत में एक्सेस दें, फिर हमसे डाटा कलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली डाटा वो आप सरकारी रजिस्टर में दर्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर ये ऑडिट भी इसका खुद ब खुद फिर हो चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है, फिर आपके पास सारी एविडेंसेस मौजूद हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि डाटा के हवाले से जैसे भी बात हो रही है हमें पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा काम किया और वाक़तन उनकी मेडिसिन इतनी इफेक्टिव रही, जिसमें हकीम साजिद इस्लाम शामिल हैं। ये सामने इस वजह से नहीं, मैं ये बात बड़े उससे वो कर रहा हूँ कि इन्होंने एक मेडिसिन उस वक्त एक बनाई थी जो इतनी हाईली इफेक्टिव थी और इतनी तेजी से उसने काम किया, लेकिन ज़ाहिर है कि उसको रिकग्निशन नहीं मिल सकती है। मुझे याद है कोविड के दिनों में जब हम काम कर रहे थे तो वो आपकी मेडिसिन एक थी जो आईसीयू के अंदर भी, वो बताएं जरा उसके बारे में। मैं सलीम साहब कर्नूल लैब से तैयार किया था हमने, उसके अंदर हर जलापा भी था, लौकी सपस्तान भी था, आप समझते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने थी। और बल्कि जो हमारी पिछली वर्कशॉप हुई थी उसके अंदर मैंने वो नुस्खा भी शेयर किया था। और आज के दिन के अंदर भी मैं सलीम साहब बताऊं कि हमारे कराची के अंदर बच्चों को जो है इस वक्त वही सिम्टम चल रहे हैं ऐसे, जैसे सर ने बात की है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बात की है वबाइया अमराज की। हम मैं कहता हूँ कि वबाइया अमराज में कोई 2-4 अमराज नहीं है, ठीक है। अगर आप हमारा निसाब पढ़ते हैं उसके अंदर सैकड़ों के तादाद में मौजूद है वो। और अभी कराची के अंदर दोबारा से कोरोना के पेशेंट नजर आ रहे हैं। मतलब कि उस वक्त भी मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से नामवर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का इलाज किया, मैंने उनकी रिपोर्ट्स करवाई और मतलब दिन रात खुला रहा सर। और उसको हमने अपने आम अतिबा कराम, मतलब कि हम फेयर थे, हम लोगों को दे रहे थे कि हमने अपने पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करनी है, सेहत के मैदान के अंदर हमने तिब का वो वकार हासिल करना है जो एक हर शख्स के दिल के अंदर। सलीमी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सर नसीम साहब बैठे हुए हैं। सर हम जब भी किसी के पास बैठते हैं ना, जितने भी प्रोपोगंडे हो रहे हैं, एक बात तो वो मानते हैं कि भाई एक हमारा नुमाइंदा हमारी आवाम भी है। उनके मुंह से मैं सुन रहा होता हूँ कि जी देखें अगर इलाज करना है हिकमत में करना है, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा लेकिन बीमारी से मुकम्मल जान तो छूट जाएगी ना। ये तो एक आम बंदे का कॉन्सेप्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम वबाइया अमराज के अंदर हमारी बड़ी बेहतरीन अद्वियात हैं। मैं तो अगर मेरे उस्ताद सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं छोटी सी बात करूँ वो उनको गलत ना लगे कि हमारा एक तबीब इलाके के अंदर बैठ के वहीं पे पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से
ان بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے جو اس علاقے کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ساجد بھائی، وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، وگرنہ یہ معاملہ اور موضوع ایسا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سارا دن کیا سارا مہینہ بھی بات کی جا سکتی ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور ہم خاص طور پہ اپنے سلیمی صاحب کہہ دیجئے بہت ہی زیادہ بہت زیادہ خوشی مجھے اس لیے ہوتی ہے جب میں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ان محسنوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو آج میرے لیے ایک بہت بڑا زندگی میں خوشی کا موقع ہے. میں سر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، احمد سلیمی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر یاسر بھائی کے ساتھ مزہ آتا ہے ہمیں پروگرام کرنے کا. بہت شکریہ، بڑی نوازی. نسیم صاحب آلریڈی جو ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ آپ پروگرام یہاں پہ ابھی شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ابھی میرے ساتھ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ ضرور. اور سر سے فائنل کلمات ہم سر سے کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی سلیمی صاحب آپ کا. بہت شکریہ. ایک تو پاکستانی بنیے اور پاکستانی مصنوعات کو فروغ دیں اور طب یونانی اس علاقے کا، اس خطے کا طریقہ علاج ہے. اور پاکستان اس وقت معاشی اعتبار سے بھی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. حکومت وقت، تمام صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت اس بات کا بھی خیال رکھے کہ ہم نے اس معاشی بحران سے بھی نکلنا ہے تو اپنے مقامی طریقہ علاج کو فروغ دیں، جس سے کیا ہوگا کہ ملک میں زر مبادلہ بھی بچے گا اور عوام کو سستا علاج بھی مہیا ہوگا. بہت خوب، بہت خوب. میں بڑا شکر گزار ہوں تینوں معزز مہمانوں کو یہاں پہ تشریف لائے اور بڑی خوبصورت یہ نشست رہی ہے جس میں بہت سارے معاملات اور خاص طور سے کونسل کے حوالے سے اور ایک جو عام خیال پایا جاتا ہے طب کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم نے بڑی کھل کر گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ آگے اگر موقع ملے گا تو ضرور ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی. یہاں پہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، آپ سے اجازت مجھے لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.